ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہم اللہ کو اس وقت پکارنا شروع کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مالی تنگی آتی ہے، اولاد کے ایشوز آتے ہیں۔ اس وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں کی جو ڈیوریشن ہے اور ہماری دعا مانگنے کی جو طریقہ ہے اور جو ہمارے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے دعا مانگتے ہوئے، وہ اس وقت جیسی ہوتی ہے، وہ عام حالات میں نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا زبردست فارمولا دے دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مصیبت کے وقت قبول ہوں، سنی جائیں، تو فراخی کے دنوں میں جب اللہ نے مال عطا کیا ہے، جب اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، جب اللہ نے رزق میں وسعت بھی دی ہوئی ہے، جب گھر بھی ٹھیک ہے، اولاد بھی ٹھیک ہے، جاب بھی ٹھیک چل رہی ہے، بزنس بھی ٹھیک چل رہا ہے، سب چیزیں آپ کو عافیت والی لگ رہی ہیں، تو اس وقت اللہ کو زیادہ سے زیادہ پکاریں۔ کیونکہ جو انسان اس وقت اللہ کو زیادہ سے زیادہ پکارتا ہے اور کثرت سے دعائیں کرتا ہے، پھر جب اسی انسان پہ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں اور مشکلات میں بھی اس کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے، اور وہ عاجزی صرف مصیبت کے حالات میں نہیں بلکہ فراخی میں بھی، جب حالات اچھے ہیں، کیونکہ بندے تو ہم اللہ کے ہی ہیں۔ وہی اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی اللہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہی اللہ جو ہماری موت کے فیصلے کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمارے لیے دنیا میں جو بھی سچویشن چل رہتے ہیں وہ سب فیصلے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے اوپر آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے نا اپنے بندے کو کہ میں نے جب ساری نعمتیں اس کو دی تھی، نعمتیں تو میں نے ہی دی ہیں، یہ جس رزق کو انجوائے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بھول گیا ہے، جس اولاد کو یہ انجوائے کر رہا ہے، ان کے ساتھ مزے لوٹ رہا ہے اور مجھے بھول گیا ان کی وجہ سے، جس مال کو یہ انجوائے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بھول گیا ہے، جو گھر ہے اس کے اندر یہ اتنا گم ہو گیا اس کو سجانے میں، یا گم ہو گیا اس کو سجانے میں مستقل، دیا تو میں نے ہی ہے لیکن یہ مجھے بھول گیا ہے۔ تو فراخی کے دنوں میں مجھے بھول گیا، سب کچھ میرا دیا ہوا تھا اور مجھے ہی نہیں پکار رہا، مجھ سے ہی دعا نہیں کر رہا۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بندے اس سے دعا نہ کریں۔ اللہ کو یہ چیز زیادہ محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعائیں مانگیں، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ اور یہ ویسے بھی دعا کا نہ مانگنا کیا ہے، یہ ایک قسم کی تکبر کی بھی نشانی ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارا عمل اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بھائی میری گاڑی بھی ہے، میرا گھر بھی ٹھیک چل رہا ہے، میں مزے کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں، بس سب چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جو ہی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فراخی کے دنوں میں کثرت سے پکارنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو پھر جب مصیبت کا وقت آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے بندے کو پھر یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ کو فراخی کے دنوں میں یاد رکھا تو اللہ اس کو مصیبت کے دنوں میں یاد رکھتا ہے۔ تو فراخی کے دنوں میں کثرت سے دعا کرنا کیا ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔